بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل یا ایھا الذین آمنوا جو آخری دفعہ خطاب ہوا ہے اس پر تھوڑی بات کی تھی کہ اے ایمان والو توبہ کرو، وہ توبہ جو پختہ ہو، پکی ہو۔ تو اس وقت ایک گناہوں کی کثرت ہے، نافرمانی کی وبا ہے، اور نوجوان نسل نشوں کی عادی ہو رہی ہے کہ سکون ملتا نہیں، پھر وہ نشوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنے عجیب عجیب نشوں میں ہمارے کالج یونیورسٹیز کے لڑکے پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکول ہیں۔ تو لوگوں کو امید دلانا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، ہم توبہ کریں گے تو اللہ جتنے بھی گناہ ہمارے سارے معاف کر دے گا۔ اور پھر بھی اگر یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، خیرہم شرہم الی صاعد و خیری الیہم نازل، سارا دن تمہارے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، کیا خوبصورت لفظ بولا ہے قرآن نے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ دن میں جو تم زخم اٹھاتے ہو، گناہوں کو کیا تعبیر کی ہے؟ زخم لگنے سے سکھ نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو دیکھنے میں گناہوں میں ایک لذت ہے، نشے میں لذت ہے، آوارہ زندگی میں لذت ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم زخم اٹھا رہے ہو، جا کہ تمہاری روح پہ پڑتے ہیں وار۔ جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پہلی ملاقات میں یہ کہا تھا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس عیاشی کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس نے بات کی، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ مچھلی ہوں، میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی شہرت کسی نے حاصل نہیں کی شوبز کی لائن میں جتنی اللہ نے جنید جمشید کو دی۔ تو لوگوں کو امید دلانا، خود بھی توبہ کریں، جب بھی کوئی خطا ہو۔ آپ جوان بچے ہیں، ہم اس 70 سال کے ہو گئے پھر بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ وہ خطا وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ کبھی کسی کی خطا کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی رائے غلط قائم نہ کر، کہ پتہ نہیں کب وہ توبہ کر کے معاملہ ٹھیک کر لے اور میں اس کو برا سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں گر جاؤں۔ تو بیٹا میری ایک نصیحت ہے، میں نے ساری زندگی اس پر کوشش کی اور اللہ کا فضل ہے میں نے اس پر بہت زور لگایا اور اللہ نے میرے دل کو صاف کر دیا۔ میں کسی کا عیب یا اول تو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، سامنے آ جائے تو والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ، یہ متقین کے بارے میں اللہ نے کہا ہے۔ اور فاحشہ کس معنی میں آتا ہے قرآن میں آپ سب کو پتہ ہے، فاحشہ۔ تو لوگوں کو امید دلانا، حوصلہ بلند کرنا، انشاءاللہ اللہ معاف کر لے گا، لیکن شرط یہ کہ توبہ کریں۔ نہ تو اگر ایک ہی ترازو میں تو انصاف نہیں ہوگا نا۔ اور اللہ تبارک و تعالی عدل ہے، عدل یعنی مبالغے کا صیغہ مس، عادل نہیں، عدل۔ تو پھر آگے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ آگے تھوڑی سی بات رہ گئی تھی وہ پوری کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا، اور کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر اپنے نور کو سبحان اللہ تمم نہیں کہا، اتمم کہا ہے۔ تمم ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ تمام درجہ کمال تک پہنچانا، اور اتمم ہوتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ تو اتمام ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل پورا کر دینا، دے دینا۔ تو اتمم لنا، تمم نہیں، اتمم۔ کیوں کہ یا اللہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، اس کو پلسرات ہوگا تو ایک دم سارا ہی ہمارے اوپر نور ڈال دے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں معاف کر، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی اگر وہ گناہوں کے دفتر بھی لے کر آئے تو وہ معاف کرنے پر قدرت ہے، لا جبالی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ والذین آمنوا معہ، آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس کے ذیل میں باقی امت بھی آ جاتی ہے، لیکن اصل اس کا وہ لوگ اس سے مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی اور ان کے ساتھ رہے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، تلواریں چلیں، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اس دن انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، کسی نبی کے ساتھیوں کو ایسا اعزاز نہیں ملا۔ جس دن اللہ نبی اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، فتح مکی زندگی میں ایمان لائے، مدنی زندگی میں ایمان لائے، فتح مکہ پہ ایمان لائے جن کو طلقاء کہتے ہیں، وہ چوتھے درجے کے صحابی ہیں، یا وہ حجۃ الوداع پہ ایمان لائے، جب بھی وہ ایمان لائے اور آپ کے ساتھ چلے انہیں اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے صحابہ پہلے آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا انی لاعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا اے تشریفا مبارکا۔ میں ایک شخص کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے خود بخود آٹومیٹک، اور ایک کہے گا یہاں سے داخل ہوں، دوسرا کہے گا یہاں سے، تیسرا کہے گا یہاں سے، چوتھا کہے گا یہاں سے، ہر دروازہ پکارے گا میرے اندر سے۔ سلمان فارسی ایسے گھٹنوں کے بال ہو کر کہنے ہوگے ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ بڑی اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، فقلت لمن ھذا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ قیل لفتى من قریش، مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میں قریشی ہوں، یہ میرا ہی ہوگا، فذهبت لأدخلہ، میں جانے لگا۔ قیل انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ما منعنی الا غیرتک یا عمر، عمر تیرا غصہ مجھے یاد آیا تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا میں اندر جا کے دیکھ لیتا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اوالیک اغار یا رسول اللہ، بھلا میں آپ پہ غصے ہوں گا یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا ویا عثمان انت رفیقی فی الجنہ،
جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوگا، میرا رفیق خاص عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں پکڑ کے یہ انگلیاں ایسے پکڑ کے یوں کھینچتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا علی کے ہاتھ کو، کہا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہوگا۔ یہ تو چھکا ہی ہے، بہت بڑا چھکا، کہ تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علی رونے لگے، کہنے لگے رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی حواری فی الجنہ ویا طلحہ ویا زبیر انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا۔ خادم ترجمہ نہیں ہے حواری کا، لیکن قریب ترین لفظ یہی میرے سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا اور میرے دو ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن تأخرت عنی حتی خشیت علیک الہلاک، عبد الرحمن تو بن عوف تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا تو ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو وہ رونے لگے یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے، میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں جکڑ لیا۔ عبد الرحمن بن عوف، آپ نے ان کے بارے میں کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، لیکن مال کی کثرت نے روک لیا حساب کے اندر۔ مانگا کرو اللہ بے حساب ہی لے جائے۔ میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ عکاشہ بن محسن کی طرح لے جانا، وہ جو آپ نے ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ یدخل من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 سے مراد ہے بہت زیادہ، 70,000 فزیکلی نہیں، بہت زیادہ میری امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان اکون منہم، یا رسول اللہ دعا فرمایا میں ان میں سے ہوں۔ کہا انت منہم، آپ نے کہا تو ان میں سے۔ ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کرے میں ان میں سے ہوں۔ کہا سبقک بہا عکاشہ، کہا عکاشہ بازی لے گیا، وہ نمبر لے گیا، اب کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں رسوائی سے بچائے، یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے پیچھے نور ہوگا اور کہیں گے یا اللہ نور مکمل دے دے، اتمم، کٹھا ہی دے دے پورا، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں۔ نزلناہ تنزیلا بھی ہے اور انا انزلناہ بھی ہے، دونوں فاعل فعلوں کے تاثیر آپ نے دیکھی۔ تو یہاں ہے اتمم، کٹھا ہی دے دے سارا نور، تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیں معاف فرما۔ تو لوگوں کو ہم تسلی دیں، ان کو، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس سفر کرتے ہوئے بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کا ظاہری حلیہ عجیب ہوتا ہے، بہت سی عورتیں ملتی ہیں جن کا ظاہری حلیہ عجیب ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کی باتیں سن کر ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی، ہمیں بھی بخشش کی امید لگ گئی۔ تو یہ پچھلا تھا اور آج کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آگے کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ آخری سے پہلے کی پکار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون بھی ویفعلون ما یؤمرون۔ تو میں جہنم بیان تو نہیں کرتا ہوں، لیکن اب مضمون جہنم کا آیا ہے تو اس لیے تھوڑا اس کو بتانا ضروری ہے۔ اللہ نے ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشخبری سن کر، اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے سن کے خوفزدہ ہو کے اور وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ جبریل آئے آپ کے پاس بڑے خوف زدہ، چہرہ بدلا ہوا۔ آپ نے فرمایا مالی اراک متغیر اللون، جبریل میں دیکھتا ہوں تیرا چہرے کا رنگ بدلا ہوا، خیریت ہے؟ کہ یا رسول اللہ امر اللہ بجہنم ان تسعر فجئتک خائفا، اللہ نے جہنم کی آگ کو حکم دیا کہ اور تیز ہو جا، تو اس کی شدت کو دیکھ کر میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا انعت لی، مجھے کچھ بتاؤ جہنم کے بارے میں۔ یا رسول اللہ اوقد علیہا 1000 عام فاحمرت، اللہ نے 1000 سال اسے بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 عام وابیضت، پھر 1000 سال اسے بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی۔ آگ جب تیز ہوتی ہے تو سفید اور نیلا رنگ دیتی ہے۔ ثم اوقد علیہا 1000 عام، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، فاسودت، وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ لا یضیء شررہا، اس کے انگاروں میں روشنی نہیں، اندھیرا ہے۔ ایک جہنم کا اپنا عذاب، ایک اس کے اوپر اندھیرا۔ اور یا رسول اللہ لو ان حجرا من احجار جہنم وضع علی جبال الدنیا کلها لذابت الی ماء اسود، اگر جہنم کا ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے۔ میں نے ہمالیہ کا سلسلہ پہاڑی دیکھا ہوا ہے، تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بنانے والا کتنا طاقتور ہے۔ تو ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑ اکٹھے کیے جائیں اور اس کے اوپر رکھا جائے تو جبریل کہنے لگے کالے پانی میں تبدیل ہو کر پتھر پگھل جائیں گے۔ اور وہ وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پھر کہ یا رسول اللہ اگر جہنم کی زنجیروں میں سے ایک کڑی کو نکال لیا جائے، ایک کڑی کو نکال لیا جائے اور اسے زمین کے اوپر رکھا جائے تو زمین کو چیرتی ہوئی پار نکل جائے گی، اس کے دوسری طرف نکل جائے گی۔ جو 24 ہٹا یہاں رکھو گے تو یوں گھستا ہوا اس طرف نکل جائے گا، اتنا وہ وزن ہے۔ آپ نے کہا حسبی لا ینصدع قلبی فاموت، بس کرو بس کرو، مجھے کافی ہو گیا، مجھے کافی ہو گیا، مجھے ڈر ہے میرا دل پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ لا ینصدع قلبی فاموت، کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے اور میں مر نہ جاؤں۔ یہ میرے نبی کا حال ہے جن کی طفیل کروڑوں اربوں انسان جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ اور سبحان اللہ بعض ایمان والے پل صراط سے گزریں گے تو نیچے سے جہنم کی آگ کہے گی جز فقد اطفا نورک لہب، جہنم کہے گی جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے اور مجھے ٹھنڈا ہونے کا حکم نہیں ہے، تیزی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا۔ کچھ اس طرح کے بھی لوگ گزریں گے، لیکن جہنم درکات ہیں، جنت درجات ہیں۔ درک اوپر سے نیچے اور درجہ نیچے سے اوپر۔ ابھی ہم نتدرج ہوئے ہیں کہ ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں، تو جنت میں درجات ہیں۔ سب سے نیچے والی جنت، اس کی لمبائی چوڑائی بتا دی گئی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اس کے اوپر کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جہنم درکات ہیں ایسے، اوپر سے نیچے 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 نیچے۔
یہ تماشا میں نے وہاں دیکھا، یعنی اوپر سے نیچے نیچے کینیڈا میں جب میرا وہاں بیان ہوتا ہے کانفرنس میں، تو پہلے گراؤنڈ فلور ہے، پھر نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، ایک فلور ہے، پھر اس سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، دوسرا فلور ہے، پھر اس سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، تیسرا نیچے اندر وہاں ہال ہے جس میں 24,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور اس میں بیان ہوتا ہے میرا۔ وہ اللہ کے فضل سے جب میرا بیان ہوتا ہے تو سارا ہال فل ہوتا ہے، چاہے کسی کو اردو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ، یہ ہے جہنم کے درکات۔ ایک قول ہے صحابی کا یا تابعی کا، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے نہیں ہے، لیکن ایسی بات اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے، بہرحال ایک قول ہے۔ جہنم سب سے اوپر، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس میں اہل ایمان ہوں گے، جو گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی اور اللہ نے ان کی پکڑ کا ارادہ فرمایا تو جہنم میں جائیں۔ پھر نیچے حطمہ ہے، اس کے نیچے لظا ہے، اس سے نیچے سعیر ہے، اس سے نیچے سقر ہے، اس سے نیچے جحیم ہے، اس سے نیچے حاویہ ہے۔ فیہا جحیم فیہا ابو جہل، ابو جہل جحیم میں ہے، اور مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے ٹکر لی وہ اور ابو جہل یہ اس جحیم میں ہیں۔ اور حاویہ میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حاویہ میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ اور جب اللہ جہنم کو بھڑکانے کا ارادہ کرتا ہے تو حاویہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور حاویہ سے آگ نکلتی ہے جو جہنم تک جاتی ہے، اور اس کے شعلے جہنم کی آگ کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کے شعلوں سے پناہ مانگنے لگ جاتی ہے اللہ کی اس بارگاہ میں کہ اللہ مجھے ان سے پناہ عطا فرما۔ اس میں انسانوں نے جانا ہے، اس گوشت پوش کے ساتھ جانا ہے۔ اور یہ جو قد ہے، یہ تو جیسے جنت میں قد بڑا ہو جائے گا 130 فٹ، جہنم میں بھی قد بڑا ہو جائے گا، لیکن وہ 130 نہیں، وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اور محسوس کرنے کے سیل کھال میں ہوتے ہیں، کھال جل جائے تو درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اگر ساری کھال جل جائے تو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھال جلنے کے قریب ہوگی اور گل جائے گی، جب ان کی کھال گل جائے گی تو ہم فوراً نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کی شدت کو محسوس کرتے رہیں۔ وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا، ان کی چیخ کو پکارو، اور وہ مالک کو پکاریں گے، یا مالک یا مالک یا، کہے گا کیا بات ہے، 1000 سال کے بعد جواب دے گا، کیا بات؟ کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، تو مالک کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، موت نہیں آ سکتی، چکھو اس کو۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تمہارے سامنے حق کو اللہ نے واضح کر دیا تھا لیکن تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ پھر کہیں گے اچھا ایسا کرو، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کے پھر سارے فرشتوں کی منت ترلا کریں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو کسی ایک دن ہمارا عذاب کم کر دے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، کہ اب مانگتے رہو، اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو وہ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، کہیں گے ربنا 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 ربنا، ہزاروں برس پکارنے کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہم پر بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ ہو گئے۔
وکیل ہو کہ یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو. اور اللہ تعالیٰ مالک سے کہیں گے جہنم کو تالا لگا دے، تو جہنم کو تالا لگ جائے گا، نہ کوئی اندر جا سکے گا نہ کوئی باہر جا سکے گا. پھر اللہ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو. وہ کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک، یا اللہ حاضر، شاید کوئی خوشخبری ہو. اللہ کہیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں کتنی زندگی گزاری تھی تم نے؟ وہ کہیں گے یومن او بعد یومن فاسأل العادین، یا اللہ کوئی ایک دن یا آدھا دن گزارا تھا، جس میں قوم عاد بھی ہے، جس میں شامل جن کے بچہ 300 سال کی عمر میں جا کر پورا جوان ہوتا، جیسے ہمارا 40 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے، 30 سال کی عمر میں ان کا 300 سال میں جوان ہوتا تھا. یومن او بعد یوم، تو اللہ کہیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، بہت برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا. غضبی و سخطی و نار جہنم خالدین، تم میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا اور جہنم کی آگ کو خریدا. جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہو. تو بڑا خوفناک مرحلہ ہے. مجھے بہت پرانا یاد، میں نے جنت بھی دیکھی اللہ کے فضل سے، جہنم بھی دیکھی. تو جس جہنم کو میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھلی تو میرے پسینہ پسینہ میں ہو رہا تھا، اور کئی دن مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا. 2 دفعہ دیکھا میں نے جہنم کو، 2 ہی دفعہ جنت کو دیکھا. تو جو جنت خواب میں دیکھی ہے وہ بھی بیان نہیں کر سکتا، جو جہنم دیکھی ہے وہ بھی نہیں بیان کر سکتا. جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کتاب کی جنت بیان، کتاب کی حور کو بیان کرتا ہوں، لیکن جو میں نے جنت کا نقشہ دیکھا اور اس جنت کی حور کو دیکھا، میرے رب کی عزت کی قسم، ساری دنیا کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، اس صورت کی تصویر کشی ناممکن ہے. وہ سارے خوف کے اور ڈراؤنے مکالمات ختم ہو جائیں گے. اس جہنم کی چیخ اور بھڑک، میں نے پہلے بھڑک سن، چیخ، تفور تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک میں آتا ہے، جیسے وہ بھڑکے گی اور چیخے گی، چنگھاڑے گی. تو وہ میں نے اس کی چیخ سنی. 1 مہینہ تک میری طبیعت خراب رہی، مجھ سے کھانا صحیح نہیں کھایا جاتا تھا. جب اس کا تصور آتا ہے خواب ہے، حقیقت میں کیا چیز ہو. یوتا بجہنم یوم القیامہ ولہا 70,000 زمام وعلی کل زمام 70,000 ملک. قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی یعنی بے شمار، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ یعنی بے شمار، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی. ایک دم اللہ اپنی تجلی ڈالے گا جس سے وہ سکڑ جائے گی، سمٹ جائے گی. اگر میرے رب کی تجلی ظاہر نہ ہو تو یہ جہنم، جنتی جہنمی سب کو نکل جائے گی. اور وہ آتی تصفر زفرتا، ایک چیخ مارے گی، فلا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ. بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے رسول گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. ابراہیم کہیں گے یا اللہ تیری میری خلت کا واسطہ، نفسی نفسی. عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی. سوائے ایک ہستی ہوں گی جن کی پکار پورے محشر میں انشاءاللہ گونجے گی، یا رب امتی امتی. وہ میرے آپ کے نبی ہوں گے، یہ فرمائیں گے یا رب امتی امتی. جہنم سے خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. بچانے سے کیا مراد ہے؟ خود بھی صحیح راستے پہ چلنا ہے اور اپنے گھر والوں کو خاص طور پر. بہت سے ایسا کوئی علم میں اتنا لگتا ہے، کوئی تبلیغ میں ایسا لگ جاتا ہے، کوئی ذکر اذکار میں ایسا لگ جاتا ہے کہ گھر والوں سے غافل ہو جاتا ہے. یہ اس آیت کی وعید اس کے اوپر آتی ہے کہ
ایک عالم کی تعزیت کے لیے میں گیا تو ان کے بیٹے کہنے لگے جی صبح 3 بجے وہ اپنے کتب خانے میں آ جاتے تھے، صبح 3 بجے تہجد کے وقت، اور پھر رات کو 11 بجے اوپر گھر آتے تھے۔ ساری زندگی ان کا یہ معمول رہا کہ 3 بجے آتے تھے اور 11 بجے رات کو واپس جاتے تھے۔ اب یہ انہوں نے ان کی فضیلت بتا کے مجھے بیان کیا، ہے فضیلت، لیکن یہ غلو ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ 2 بیویاں تھیں ان کی، نہ بچوں کی خبر نہ بیویوں کی خبر، اور مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ جب ان کی قبر سے خوشبو آنے لگی تھی، ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم نے کبھی اپنے باپ کو سوتے نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ وہ لکھ رہے ہوتے تھے، لکھتے لکھتے وہیں ٹیبل پہ سر رکھ کے ایسے اسی پہ سو جاتے تھے، اٹھتے تھے اور پھر لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اعتدال والی زندگی میرے اللہ کو بھی پسند ہے، میرے نبی کو بھی پسند ہے۔ اپنے گھر والوں کو پیار محبت سے اس طرف لانا، ڈنڈے سے لائیں گے تو وہ تو اور جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ سختی، کل کو تمہاری شادیاں ہونی ہیں، پھر اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے، اپنی بیوی پر سختی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو بھائیو، جو تم نے کیف عملہم کو پڑھا ہے نا، بس اس کو یاد رکھنا کہ میرے نبی نے زندگی کیسے بتائی، کیسے گزاری، ان کو کیسے قریب لے۔ اب حیران ہوں گے، امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے 7 سال گزرے، حسن کے ساتھ 6 سال، حسین کے ساتھ۔ اس 6 اور 7 سال میں اپنے بچوں حضرت حسن اور حسین سے 1-2 حدیثوں کی روایت موجود ہے کہ آپ نے کبھی ان کو کوئی نصیحت کی ہی نہیں، صرف پیار دیا، محبت، پیار محبت۔ اب مائیں 3 سال کے بچے کی ٹھکائی شروع کر رہی ہوتی ہیں، مار رہی ہوتی ہیں، اور 7 سال تک کو میرا نبی کہتا ہے نماز بھی نہ کہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک اسکول نے تو بھائی پھر یہ 3 سال کا بچہ جو ماں کی گود چاہتا ہے اس کو اسکول بھیج رہے ہوتے۔ تو بچوں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے پوری امت کو بچانے کی نیت کرنا۔ بہت خوفناک چیز، بہت خوفناک چیز۔ میرا ایک کزن تھا، فرسٹ کزن، میرے تایا کا بیٹا، تو وہ جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں ویسے اس کی زندگی تھی۔ نمازیں صرف وہ تھیں جو میں نے اس کو کبھی پکڑ کے لے گا بھائی آؤ نا نماز پڑھ لگی ہے، وہ آ گیا، باقی کو عید کی 2 نمازیں بس۔ اس کا انتقال ہوا تو مجھے خواب میں ملا، تو مجھ سے کہنے لگا میں آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں۔ میری تو نیند اڑ گئی، میرا بھائی آگ کے تندور میں ہے۔ اوپر سے حج آ رہا تھا تو میں نے اس کے لیے حج بدل کا انتظام کیا، حج کروایا۔ تو حج کے بعد جب میں پاکستان واپس آیا تو ایک ساتھی نے مجھے سنایا کہ میاں خضریات مجھے خواب میں ملے تھے اور کہہ رہے تھے کہ طارق جمیل سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل چکا ہے۔ تو بہت خوفناک گھاٹی ہے بیٹا، اللہ حفاظت فرمائے۔ چلو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔